علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودہ۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائی بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ خداوند قدوس نے پھر ایک مرتبہ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ رجب اور شعبان اور رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں تیری رحمتیں ہو اور ہم کو رمضان تک پہنچنے کی اللہ توفیق دے، تاکہ رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں ہم کو حاصل ہو جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پھر ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ پانے کی اور اس کے اندر عبادتیں کرنے کی اللہ توفیق دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ گزشتہ سال ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، اٹھنے والے، کھانے والے، پینے والے، رشتہ دار، دوست، احباب اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ گزشتہ سال تھے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ، عید بھی منائی، اچھے کپڑے بھی پہنے، ہم کو مبارکباد بھی دی، روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اور جو بھی عبادتیں رمضان کے اندر کرنے کے تھے وہ ساری عبادتیں کرے اور دنیا سے کیا ہے چل بسے۔ اب معلوم نہیں کہ پھر آئندہ رمضان میرے اور آپ کے مقدر میں ہے یا نہیں، اس لیے جو نیکی میرے تمہارے سامنے آ گئی ہے، پہنچی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بہت بڑا میڈل ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ ایمان والا کہتے کس کو ہے؟ ایمان والا کہتے ہیں ماننے والوں کو۔ ایمان والا مانتا، جب مان لیا اس کے بعد پھر کیا کرنا جاننے کی کوشش کرتا۔ پہلی چیز ماننا،
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایمان والوں سے کہتے ہیں اے ایمان والو، جو مانتا نا اسی کو کام سونپا جاتا ہے، کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر 2 بچے ہیں، ایک بچہ بات سنتا، ایک سنتا نہیں۔ سننے والے کو بولتے بیٹے یہ کام کرو، نہیں سنتے جسے اجی اسے بھی بولو جی بول گیا وہ تم سنتا نہیں، کہیں بیکار بولنا بھائی۔ ایسے ایمان والے اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اسی لیے اللہ کہہ رہے اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودہ، روزہ تم پر فرض کیا گیا، روزہ تم پر فرض کیا گیا، اللہ کا حکم ہے۔ فرض کسے بولتے ہیں؟ فرض بولتے ہیں اللہ کے حکم کو، ہے نا، اللہ کے حکم کو فرض بولتے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو میری بات سنو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر ہی نہیں، یہ تمہارے اوپر قیامت تک کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کے واسطے یہ روزہ فرض کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، جیسا ان لوگوں کے اعتبار سے فرض تھا، بہرحال روزہ ان کے اوپر بھی فرض تھا، اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ یہ روزہ رکھوا کر صبح سے لے کے شام تک تم کو کھانے سے روک کر، پینے سے روک کر، اپنی دلی خواہشات سے رکوا کر تم کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ سحری سے لے کر افطار تک آدمی کہ پیاس لگتا ہے پیتا نہیں، اور پھر بھوک لگتا ہے کھاتا نہیں، دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتے ہیں، کچھ خواہش سے اپنے آپ کو رکتا ہے روکتا ہے شام تک۔ تو اللہ یہ روزہ رکھوا کر مجھے اور آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ اسی آیت کے آخر میں لعلکم تتقون کیا کہا؟ میں تم کو متقی بنانا چاہتا ہوں۔ متقی بولے تو کیا ہو؟ پرہیزگار، نیک، اچھا، میری قربت، میری رحمت، میری برکت تم کو میں دینا چاہتا ہوں، میں تم کو اپنا خرید کر لینا چاہتا ہوں، اپنا لعلکم تتقون۔ رمضان کی گزشتہ رمضان سے لے کر آج تک جتنی بھی تم سے چھوٹے موٹے بڑے جتنی بھی گناہ ہو گئے ہیں، اس سارے گناہوں کو یہ رمضان مبارک آ کر تم کیا کرتے ہیں؟ سارے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ اسے بولتا ہے نہیں بولتے نہیں کہ گاڑی کیتی رہتی جاتی نہیں، کیا کچرا وغیرہ جم جاتا تو کیا کرتے بھائی یہ چلتی نہیں، بھائی ذرا اسے صاف کرو، پاک کرو، پورا کھول کو کیا کیا کرنا کی کرو۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی
میرے اور آپ کے نفس کو دھونا چاہ رہے ہیں. جسمانی اعتبار سے بھی فائدے ہیں اور پھر روحانی اعتبار سے بھی بہت بڑے فائدے اس روزے کے اندر رکھے ہیں. رمضان اس کے اندر رمز ہے، رمضان نہیں، رمضان المبارک نہیں تو کم از کم رمضان. رمز کہتے ہیں ختم کرنے کو، جلانے کو. یہ رمضان جو آیا، سب سے پہلے جو رمضان شروع ہوا، حکم جو نازل ہوا وہ اچھا دھوکالے میں نازل ہوا. ایسی گرمی تھی کہ انسان تو انسان، ریت پر چلنے والے اونٹ کے پیر بھی جل جاتے تھے. جیسا لکڑی کی کشتی پانی پر چلتی ہے، ایسا اونٹ ریت پر چلتا. پانی کی ریت کی کشتی بولے. اونٹ کو کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو ریت پر چلنے والا ہو، آرام کے ساتھ دوڑتے ہوئے. دوسری جتنی بھی جانور آئے نا، سارے روڈوں کے اوپر چلتے، کئی کا تو کھٹا تھا نیچے، لیکن ریت کے اوپر چل سکتے نہیں. سوائے ایک اونٹ ایسی چیز ہے جو ریت کے اوپر، دوسرے جانور جس طرح روڈ کے اوپر چلتے اسی طرح وہ ریت کے اوپر چلتے. کتنی گرمی بھی ہو، کتنی سردی بھی ہو، آرام کے ساتھ دھستے نہیں ان کے پیرا. دوسرے جانوروں کے دھس جاتے اندر، لیکن یہ دھستے نہیں. لیکن ایسا رمضان مبارک کا پہلا جو مہینہ شروع ہوا، شروع میں حکم خدا کی طرف سے، تو ان کے پیر بھی کیا ہے جلنا شروع کرے گئے. وہ گرمی کے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین روزہ رکھے. اس لیے کہا گیا کہ رمز جلنے کی چیز، اور اسی کو اللہ والے اس میں سے رمز جو جلانے کی چیز ہے اسے نکال کر کہا کہ ہم جیسے گنہگاروں کے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس رمضان مبارک کی مہینے کی برکت سے میرے اور آپ کے گناہ بھی کیا ہے، جل جاتے ہیں. جلا کر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کیا کرتے ہیں، اس دل کے اندر نور پیدا کرنا چاہتے ہیں، تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، نیکوکار بنانا چاہتے ہیں، اپنا بنانا چاہتے ہیں. آدمی جب متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا. آدمی کو بیماری ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کھا سکتا نہیں، ہضم ہونا نہیں، کھٹے ڈکار آتے ہیں. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں صبح میں اڈلی کھائے تو ہضم ہوا نہیں تھا، میں دوپہر کھانا کھا سب تو نہیں کرا. اب وہ صحت والا آدمی جو صبح میں 6 اڈلیاں کھائے تھے بھی 12 بجتے پھر شروع ہو جاتا بھوک. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جس دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، جس دل کے اندر گناہ ختم ہو جاتا ہے، تو جس طرح صحت والے آدمی کو بھوک لگتا ہے، اسی طرح گناہ جب ختم ہو جاتا ہے، جل جاتے ہیں، تقوی والا بنتا ہے، اچھا بنتا ہے، نیکوکار بنتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے. اللہ کا جذب اس کے اوپر پڑتی ہے. جذب کہتے ہیں کھینچنا. میگنیٹ جس طرح کھینچتا نا،
لوہے کو ڈھبے کو. اس طرح یہ نیکوکار انسان جب بنتا ہے اللہ کا جذب جس کے اوپر پڑتا ہے، یاد رکھو اللہ کا جذب، روشنی، اللہ کی چاہت، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، تقویٰ پرہیزگار آدمی اپنے آپ کو بننا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر ایک روشنی ڈالتے ہیں، جذب کا، اپنی طرف کھینچنے کا. جب یہ اللہ کا جذب کسی انسان پر پڑتا ہے تو پھر یہ آنکھ جو اللہ مجھے آپ کو 2 آنکھیں دیا نا، یہ ہم دیکھتے ہیں 2 آنکھیں سے، لیکن جس پر اللہ کا جذب پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کے ہر بال آنکھ بن جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ خالی یہ چھنکیا نہیں بلکہ یہ ہاتھ بھی اس کے لیے انکھیاں بن جاتے، یہ زبان پر بڑی انکھیاں بن جاتے. جس طرح آنکھ سے انسان دیکھتا اچھے برے کو، اسی طرح یہ زبان پر بھی آنکھ بن جاتا ہے. جب اللہ کا جذب اور رحمت اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہے تو بھی زبان سے وہی بولتا ہے جو اللہ بولنے کے لیے کہتا ہے. اب اس کے اوپر جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، تہمت نہیں لگاتا، وہی کہتا ہے جو اللہ کہنے کے لیے کہا. ابھی کیا ہوتا ہے؟ یہ پکا مسلمان بن جاتا، سچا مسلمان بن جاتا، اچھا آدمی بن جاتا ہے، صحیح انسان بن جاتا. بہت سارے ایسے ہیں کہ انسان بن کر بھی جانور کے کام کرتے، وہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن وہ پکا جانور ہے. لیکن اللہ کا جذب جس کے اوپر پڑ جاتا ہے تو پھر یہ جانور بھی انسان کے جیسے کام کرنے لگتے ہیں. جانور بھی انسان کے جیسے کام کرنے لگتے ہیں. یہ گیدڑ کو پالنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھو، کھلا کو پلا کو ان کو بڑا کو، اچھا کر کو، برا کر کو، ان کو دھلا کو. سگے بیٹے جن کے فرم بردار بنتے نہیں، وہ خود باپ کا ماں کا نمک حرام بن جاتے ہیں. لیکن وہ جانور جس کو ایک مرتبہ چند دن کیا ہے اسے روٹی کے ٹکڑے والے ہیں، اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتے، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، دن بھر جاگتے رہتے ہیں، گھر کے چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں کہ میرا مالک کا میں کھا رہا ہوں، یہ ہے نمک حلال. جس کا کھائے ہیں اسی کا گانا ہے. کھائے کسی کا گائے کسی کا، یہ اللہ کو پسند ہے. کھائے اللہ کا، یہ آنکھ کی روشنی اللہ کی دی ہوئی ہے. لیکن اللہ بولے نا یہ دیکھو تو وہ دیکھنا، دوسرے دیکھیں گے تو بھی یہ نمک حرامی ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر تقوی پرہیزگاری انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. میرے بندو، ایک سال کے لیے 1 مہینہ یہ ٹریننگ ہے. ٹریننگ کراتے نا جی نوکری والے، کہا گیا ابھی تو ٹریننگ کو گیا تھا، کہتے دن کی 1 مہینے کا ٹریننگ رکھے جی، 3 مہینے کی ٹریننگ. کئی کو بولے تو زندگی سے ویسا گزارنا جیسا وہ لوگ بولتے ٹریننگ میں. ایسے ہی مسلمان کو ہر سال
एक महीना अल्लाह तबारक व तआला रोजा रखवा कर ट्रेनिंग कराते हैं। भाई रोजा है ना, मैं मुंह से गाली दे सकता हूँ, नहीं मैं लड़ता नहीं भाई, मुझे मैं लड़ना नहीं, कहीं कहते मैं रोजा हूँ, ये रोजा ऐसे दिखाते रहता नहीं, तो आगे बढ़ना ना को पीछे हट जा। ये गुनाह के काम है, अच्छे काम है तो आगे बढ़, गुनाह के काम पीछे हट जा। जिस तरह रोजा रखवा कर नेक कामों में इंसान आगे बढ़ता है, इस रोजा रखने की बरकत से गुनाहों से पीछे हटता है। अल्लाह तबारक व तआला भी ये मुसलमान को, कलमे गो को, कलमा पढ़ने वाले को, अपने आप अल्लाह का बंदा मानने वाले को इसके अंदर बंदगी सिखाता है। बंदगी, बंद के माने बन जाना नहीं, थैली नहीं जाते मूठा बन लेते, पैसे देते लब्बर लगाते, ऐसे ही हर चीज का एक बंद रहता ना। बंदा किसे बोलते हैं? बंदा उसको कहते हैं जो अल्लाह के अहकाम का बंद बन जाए, अल्लाह का फरमानदार बन जाए। तो अल्लाह एक महीने के अंदर मुझे और आपको ट्रेनिंग दिलवा कर ये कराना चाहते हैं, जिस तरह तू एक महीने के अंदर रोजा रखकर गुनाहों से बच बचा कर नेकी का काम करते हुए जिंदगी जैसा गुजारा है, इसी तरह खाली तू रमजान तक काच मुसलमान नहीं। रमजान आया अभी टोपी लगा ली, रमजान आया जुब्बा पहन ली, रमजान आया 5 वक्त नमाज पढ़ ली है। जैसे ये चांद दिशा अंदर आए वो चांद दिशा बाहर हो गए। ये चंद दिन का महीने का मुसलमान नहीं। खाली रमजान की इबादत करना शिर्क है, शिर्क है। कहते तो रमजान का मैं इबादत करता, रमजान के लिए अल्लाह की इबादत करना है। कब तक करना भाई? खाली रमजान तक ही किया ना, मरते दम तक खाली रमजान का मुसलमान नहीं, बल्कि जिंदगी भर का मुसलमान है, आखिरी वक्त तक का ही मुसलमान। उसकी बातें करना क्या है भाई? रमजान आने से पहले रमजान की तैयारी करना। रमजान की तैयारी करे तो क्या होगी? गोशा, मच्छा, चावला का मूठा, ये सब पीला को रख ले, वो रख ले तो रख ले तो अच्छी बात है, गुनाह क्या गिरी। लेकिन रमजान की सबसे पहली तैयारी ये है कि पहला ये दिल को साफ करो। क्या करो? पहले दिल को साफ करो। ये रमजान की सबसे पहली तैयारी है। ये कटोरा है ना, भीख का कटोरा, अल्लाह के सामने अपने हाथ उठा वो दुआ करता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन इसके अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, कपट है, गुस्सा है, दूसरे की जमीन दबाने का प्लान बना को है, बेवा बहन यतीमों का माल दबाने का जो प्लान बना को है, इसको खत्म कर। ये गंदा कटोरे के अंदर गैर जो अम्मा है वो भी खाना डालती नहीं। क्या एक फकीर गया है घर के सामने, गंदा कटोरा लेकर गया, उसके अंदर चटनी भी लग है, उसके अंदर खाना भी लग है, वो क्या क्या की लग है। 3 दिन का कटोरा धोया नहीं, बांस मारता है। अब गए जा बोले अम्मा खाना डालो। अब फातिमा अम्मा अंदर से आई, बोलो कल पेट ले लो, बिरयानी, बेहतरीन बिरयानी ले लो। आया फकीर, उसमें से डालेंगे हमें को, आती रही कटोरा लेकर तकलीस या पिच पका ले गई सो मोटे मोटे डल्ले डल्ले। देखो क्या बोलती, क्या अरे बाबा ये कटोरा क्या ये दे रहा है? ये अच्छा खाना, ताजा पका हुआ खाना
یہ اس میں ڈالے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا. اس کی وجہ سے پہلے کیا کرتے کوٹھورا صاف کر بولا. اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں میری رحمت تیرے اس کوٹھورے کے اندر ڈالنا ہے. یہ جو کٹھورا ہے نا دل کا کٹھورا, اس سے حسد, بغض, کینہ, کپٹ, غصہ, دوسروں کے مال کو دبانے کا جو پیالہ بنا کو ہے نا بیٹھ کو تو یہ پہلے اس کو صاف کر. جب تک تو اسے صاف نہیں کرتا نا تیرا روزانہ قبول نہ تیری نماز قبول نہ تیرا کیا کرے تو بھی قبول ہوتا نہیں. اس کے آگے پہلا یہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے اللہ میرے روزوں کو تو قبول کر. روزوں کو قبول کرنا بولے تو پہلے یہ قبول کر لے. یہ سب میرے بھائی ہے, چاہے ہمارے ہو یا غیر ہو, ہم کسی سے بغض نہیں رکھیں گے, ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے, ہم کسی پر کیا غصہ نہیں کریں گے, نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اے اللہ تو بھی ہم کو کیا نرمی کے ساتھ سمجھاتا ہے. نرمی کے ساتھ ہی اللہ سمجھاتا ہے. یہ ہم کیا آج تک ہم کیا دیکھتے ہیں, اچھے سے زیادہ برے دیکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے نہیں. بولے تو ہم کیا خالی 1 گھنٹے کے اندر ختم کر ڈالتے اللہ ہو جاتے. یہاں پیسے میں کیا کرتے, اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے, 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے, پھر بھی اللہ ہم کو سمجھا رہے ہیں. اس طرح اللہ ہم کو جیسے سمجھاتے نا ویسا ہم سمجھنے کی کوشش کرنا, دوسروں کو بھی کیا ہم سمجھانے کی کیا ہے کوشش کرنا. اے اللہ جس طرح میں اچھا بنا ہوں کیا یہ تیرے فضل سے تیرے کرم سے میں نیک کام کرتا ہوں, اے اللہ میرے بھائی کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے. جس طرح میں تیرے فضل سے گناہوں سے بچتا ہوں اے اللہ اس طرح میرے بھائی کو بھی گناہوں سے بچا. خود بھی اچھا چاہو دوسروں کو اچھا چاہو. اللہ مجھے آپ کو بھی اچھے کام کرنے کی مرتے دم تک اللہ کرتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جو مہمان میرے